مجھے تیری ان جھیل سی آنکھوں میں اترنا ہے، ہر حد سے گزرنا ہے۔ آج مجھے پھر کسی کی سرگوشی سنائی دی تھی۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، مگر آج کافی دن بعد سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ بولنے والا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور دوبارہ سے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ مگر پھر کسی نے محبت بھری آواز میں کہا، تمہاری ان پریشانیوں سے میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب کی بار یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میرا نام علیزے ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا اور میں چھوٹی تھی، اور ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ مگر سچ کہتے ہیں کہ لاڈلوں کے منہ پر وقت کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پاپا کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ہمیں زندگی میں کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اور میرا بھائی ہم دونوں ہی عیش کی زندگی جی رہے تھے۔ ماں باپ نے زندگی میں کبھی کوئی کمی آنے ہی نہ دی تھی، مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہماری زندگی کی یہ خوشیاں صرف کچھ پل کی ہیں۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ پاپا مجھے اسکول چھوڑ کر گھر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بس وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وقت ہم سب پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ امی میرے ابو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ابھی ابو کا کفن دفن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ امی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا اب تو کوئی معجزہ ہی ہوگا جو انہیں بچا سکے گا، کیونکہ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ ہم سب نے بہت دعائیں مانگی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور امی ابو کے ساتھ ہی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس وقت ہم دونوں بہن بھائیوں کو سہارا دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہماری پوری دنیا اجڑ گئی ہے، کیونکہ ماں باپ سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے، اور ہمارے تو ماں باپ دونوں ایک دن میں ہمیں چھوڑ کر چل بسے تھے۔ ایسے میں بہت سے رشتہ دار ہمارے گھر میں موجود تھے، مگر کسی کی تسلی ہمارے کسی کام کی نہ تھی، کیونکہ اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ وہ رشتہ دار بھی 2-3 دن ہمارے گھر رکے۔ ابو کے بھائی بہن اور امی کے بھائی بہن بھی تھے، مگر ان سب رشتہ داروں کے جھوٹے دلاسے ہمارے کسی کام کے نہ تھے، کیونکہ سب کے چہرے سے نقاب ابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی اتر گیا تھا۔ ہمارے ماں باپ کے بعد ہم اکیلے پڑ گئے۔ اس مشکل وقت میں سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اچانک ابو کا کام بھی تباہ و برباد ہونے لگا، کیونکہ بھائی کو کاروبار کے بارے میں کوئی بھی تجربہ نہ تھا، اور نہ ہی وہ اتنا بڑا تھا۔ وہ بہت کم عمر تھا اور FSC کا طالب علم تھا جب امی ابو کی وفات ہوئی۔ کاروبار میں دن بدن گھاٹا ہو رہا تھا۔ ابا کی فیکٹری دنوں میں نیلام ہو کر رہ گئی۔ ان کی دبئی والی فیکٹری سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا، نہیں تو پاکستان میں جو ابو کی فیکٹری تھی اس کے مینیجر نے بتایا تھا کہ ابو نے پہلے ہی بہت سا قرض لے رکھا ہے۔ یہ بات ہمارے ماننے میں نہ آ رہی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ ابا نے گھر میں اس بارے میں کوئی بات کی ہو، مگر نہ جانے اس مینیجر کے دل میں کوئی فطور تھا یا پھر حقیقت یہی تھی۔ فیکٹری تو نیلام ہوئی، اوپر سے بہت بڑا قرضہ بھی تحفے میں ملا۔ دبئی والی فیکٹری سے جتنی آمدن آتی تھی وہ ساری قرضے میں چلی جاتی۔ انہی دنوں بھائی نے بتایا کہ وہ پھپھو کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ پھپھو کی بیٹی علینا بہت خوبصورت تھی، مگر یہ ہماری سگی پھپھو نہ تھی، بلکہ میرے والد کی سوتیلی بہن تھی۔ ان کا رویہ کبھی بھی امی ابو کے ساتھ اتنا اچھا نہ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے بھائی کو علینا پسند آ گئی تھی۔ بھائی کا بار بار کہنا تھا کہ میں علینا سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے اپنی بھائی کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ان کی اپنی زندگی تھی، جیسے مرضی گزارتے۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ پھپھو اور ان کی بیٹی کی ضرور کوئی چال ہے۔ وہ میرے ابو کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ شروع سے ہی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ابو اپنی جائیداد میں سے انہیں حصہ دیں۔ حالانکہ ہماری سگی پھپھو نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہ کی تھی۔ سگی پھپھو بہت دیر پہلے امریکہ شفٹ ہو گئی تھیں، مگر ابا کی یہ سوتیلی بہن بار بار جائیداد میں حصے کا مطالبہ کرتی، حالانکہ ساری جائیداد ابا نے خود کما کر بنائی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ یہ علینا کی محبت بھی کوئی ڈھونگ ہے۔ دونوں ماں بیٹی مل کر میرے بھائی کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں تاکہ وہ ابو کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں، مگر میں اپنے بھائی کو منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بھائی کیا سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں،
اب ایک بہن ہے، وہ بھی میری خوشیوں کی دشمن بنی بیٹھی ہے، سو میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ بلکہ خود اپنے بھائی کی شادی کی ساری تیاری کی۔ علینا کے ساتھ بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھائی بہت خوش تھا۔ میں بس اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی خوشیوں کو نظر نہ لگے، بس جو میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہ ہو۔ علینا جوں ہی بیاہ کر ہمارے گھر میں آئی، اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر نہیں تھا، بلکہ وہ بھائی کے سامنے تو میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی، جوں ہی بھائی گھر سے نکل جاتے اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی سخت ہوتا۔ وہ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی تھی، مگر میں بھائی کو اس متعلق کچھ بھی نہ بتاتی، کیونکہ میں ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بہتر طریقے سے گزار رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس سے مجھے ہی مسئلہ تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی شاید اس نے جائیداد کے خاطر بھائی سے شادی کی ہے، مگر بھائی کے ساتھ اس کی محبت دیکھ کر یوں لگتا جیسے وہ واقعی میرے بھائی کو بہت چاہتی ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی کوئی بات اپنے بھائی کو نہ بتائی، بلکہ جو کچھ بھی بھابھی میرے ساتھ کرتی میں چھپا لیتی۔ میں کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طرح بھابھی خوش ہو جائیں، مگر وہ تو خوش ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی، دیکھا گھر پر کوئی مہمان آیا ہے۔ جب ڈرائنگ روم میں گئی تو دیکھا میری نظر بھابھی کے بھائی اویس پر پڑی۔ اویس کو میں زیادہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ بھابھی کے گھر والوں کا ہمارے گھر آنا جانا بہت محدود تھا۔ ہمیشہ سے ہی پھپھو، جو کہ علینا بھابھی کی والدہ تھیں، ان کا ابا کے ساتھ اختلاف رہا، مگر ابا کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ نہ جانے کیسے میل ملاپ کر لیا۔ میں نے اویس کو سلام کیا، وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، کیسی ہو تم علیزے؟ تم تو جتنی بچپن میں خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اب خوبصورت ہو گئی ہو۔ پتہ ہے بچپن میں ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اویس عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا، مگر نہ جانے یہ سچ بول رہا ہے یا پھر کوئی کہانی سنا رہا ہے، میں نہیں جانتی، مگر مجھے یہ علینا بھابھی سے تھوڑا مختلف لگا۔ اس کی عادت بالکل اپنی بھابھی بہن جیسی نہ تھی، مگر پھر میں نے بھی اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھی اور سلام دعا کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس سے اگلے دن دوبارہ سے اویس ہمارے گھر آ گیا۔ وہ نہ جانے کیوں کسی بات پر اپنی بہن سے بحث کر رہا تھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں پانی پینے کی غرض سے کچن کی طرف آئی۔ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھ کر پانی پی کر واپس مڑنے والی تھی کہ میرے کان میں آواز پڑی جیسے اویس میرا نام لے رہا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہ آئی آخر یہ میرا نام کیوں لے رہا ہے۔ جب ذرا میں نے کان لگا کر سنا تو وہ اپنی بہن سے کہہ رہا تھا، جو مرضی ہو جائے، مجھے بس علیزے سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اسے میں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ امی کی مخالفت کی وجہ سے میں نے آج تک یہ بات منہ سے نہیں نکالی کہ میں علیشے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے تو وہ تمہاری ننند ہے، اور وہ اب تم میری اور علیزے کی شادی کروا دو۔ مگر بھابھی بار بار کہہ رہی تھی، میں اس نحوس منحوست کو کبھی بھی اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی۔ تمہارے لیے تو خالہ کی بیٹی نورین پسند کی ہے نا امی نے؟ مجھے اور امی کو وہ لڑکی بہت پسند ہے اور وہ علیزہ سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر اویس بار بار یہی کہتا جا رہا تھا۔ مجھے نورین میں کوئی دلچسپی نہیں، بس میں نے کہہ دیا میری شادی علیزہ سے کرواؤ، نہیں تو پھر میں تمہارے اور امی کے لیے مر گیا۔ بھابھی بار بار اسے کہہ رہی تھی، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ آخر اتنی کیا خاص بات ہے اس لڑکی میں؟ مگر اویس کا کہنا تھا کچھ بھی ہو مجھے علیزہ پسند ہے اور اسی سے شادی کروں گا۔ اور کیا کمی ہے اس میں؟ اتنی خوبصورت ہے، اس کی لمبی لمبی پلکیں، اس کے خوبصورت بال، گوری رنگت، ہر چیز ہی تو بہترین ہے، اسی وجہ سے تو میں اسے پسند کرتا ہوں۔ مگر بھابھی بار بار کہتی جا رہی تھی، نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا میرے بھائی، میں کسی صورت تمہاری شادی علیزہ سے نہیں ہونے دوں گی، اور ویسے بھی جائیداد تو پہلے ہی سب ہماری ہے، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتا دو میں تمہیں دوں گی۔ اویس نے کہا، نہیں میری بہن، مجھے جائیداد کا کوئی لالچ نہیں، یہ لالچ آپ کو اور امی کو ہے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، علیزہ کا حصہ بھی خود رکھ لیجئے گا، مجھے صرف علیزہ چاہیے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو کسی صورت بھی پھپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے پھپھو کی عادات کا اچھے سے پتہ تھا، وہ میرے ابا کے سارے بدلے مجھ سے لیں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میرے بھائی نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں صاف انکار کر دوں گی، اور ویسے بھی اب تک تو
अलीना भाभी भी इस बात के लिए नहीं मानी थी। और अवैस के इसरार करने से क्या होगा? ज़रूरी नहीं, अगर वो ज़िद कर रहा है तो उसकी शादी मुझसे हो जाए। मैं ये सोचते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई, मगर ये बात मुझे बेहद तंग कर रही थी कि क्या वाकई भाभी ने जायदाद की खातिर मेरे भाई से शादी की है। मैं तो उसे इसकी मोहब्बत समझ रही थी। मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। फिर मैं कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलीना भाभी भाई से ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे तो लग रहा था अलीना भी भाई से मोहब्बत करती है, क्योंकि वो भाई की ज़िंदगी बन चुकी है। भाई आंखें बंद करके उसकी हर बात पर यकीन करते थे, बल्कि यूँ लगता था जैसे मेरा भाई जनून की हद तक मेरी भाभी को चाहता है, उसकी कभी कोई बात नहीं टालता। शायद इसी वजह से वो भाई के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर उसे जायदाद का इतना लालच था। और वैसे भी जब उसकी शादी भाई से हो गई थी तो जायदाद भी तो उसी की हो गई। फिर मैं खुद से सोचने लगी, नहीं, वो कभी भाई को छोड़कर नहीं जाएगी। मगर कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई का रवैया मेरे साथ तब्दील होने लगा। न जाने क्यों भाई मेरे साथ उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। शायद क्या बात थी कि वो ऐसा कर रहे थे। वो अपनी बीवी की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता। अलीना भाभी न जाने मेरे ख़िलाफ़ उसके क्या क्या कान भरतीं। एक रोज़ शाम को जूँ ही मेरा भाई दफ्तर से घर आया, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कभी भी यूँ नहीं बुलाया था। मुझे काम वाली मासी ये पैगाम देकर गई थी। मैं फ़ौरन भाई के कमरे में गई। भाई मुझे देखते ही कहने लगा, आओ अलीज़े, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुमसे एक बात करनी है। तुम कल अपनी भाभी के साथ जाना, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में तुम्हारा और अवैस का निकाह है। मैं बहुत हैरान हुई और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला आप मुझसे बग़ैर पूछे कैसे कर सकते हैं? भाई ने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा अच्छा बुरा बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम्हारा और अवैस का निकाह कर दूँगा। शादी इतनी धूमधाम से नहीं होगी, सादगी से निकाह कर देंगे और तुम्हें रुखसत कर दूँगा, ताकि तुम अपने घर की हो जाओ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ। मुझे भाई की ये बात बहुत हैरान कर गई थी कि मैं अपने भाई के सर पर बोझ हूँ, जो इस तरह वो मुझे उतार फेंकना चाहते हैं। और वैसे भी इतनी सारी ज़मीन जायदाद, ये सब कुछ मेरे बाप का था और मैं भी तो इसमें बराबर की हकदार थी। तो क्यों ये मेरी शादी इतनी सादगी से कर रहे हैं? इतनी सादगी से निकाह करने की ज़रूरत क्या है? और एक बात और मुझे परेशान कर रही थी कि अलीना तो अपने भाई से इस बात पर झगड़ रही थी कि वो मेरी शादी अवैस से नहीं होने देगी, तो अब वो कैसे मान गई? ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मामले की तह तक पहुंचूं, मगर मैं ये जान ना सकी कि वो मेरी और अवैस की शादी के लिए कैसे मान गई। अवैस ने इस दौरान मुझे एक दो बार फ़ोन किया और बार बार पूछता रहा कि अगर तो मैं शादी के लिए राज़ी हूँ तो शादी होगी, अगर राज़ी नहीं हूँ तो नहीं होगी। मगर मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब मेरे भाई ने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला यूं ही ले लिया था तो मैं उसे क्या कहती। सो मैंने खामोश रहना ही बेहतर जाना। वैसे भी मैं उससे ज़्यादा बात ना करती, बस कह देती जैसे भाई चाहेंगे वही होगा। आखिरकार मेरे और अवैस के निकाह का दिन आ गया। निकाह के ऐन वक्त फुप्पो और अलीना ने भाईजान से ये डिमांड कर दी कि जो अलीज़े के हिस्से की जायदाद है वो फुप्पो के नाम कर दो। इस बात पर मैं भी बहुत हैरान थी। भाई और अवैस को जैसे हैरानगी का झटका लगा। अवैस ने कहा, मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं, मुझे सिर्फ अलीज़े चाहिए। मगर अवैस की माँ बज़िद थी कि नहीं, हम किसी भी तरह यूँ अलीज़े को रुखसत करके नहीं ले जाएंगे जब तक इमरान उसकी सारी जायदाद मेरे नाम नहीं करता। अवैस ने उसी वक्त इनकार कर दिया कि मुझे तो जायदाद नहीं चाहिए, मगर फुप्पो ने ना जाने क्या किया कि भाई से मेरे हिस्से की सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली। अवैस भी इस बात के बहुत ख़िलाफ़ था। अवैस की आदत बिल्कुल अपनी माँ और बहन जैसी ना थी। वो काफ़ी मुख्तलिफ आदात का मालिक था। हालांकि तरबियत तो फुप्पो ने ही की थी, अलीना की भी और अवैस की भी, मगर अवैस उनसे अलग था। खैर,
میرا اور اویس کا نکاح ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا ناخوش، بس بھائی کے سر سے بوجھ اتر گیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن بھائی کے اپنے ہاتھ سے بھی تو اتنی جائیداد نکل گئی تھی۔ میرے حصے کی ساری جائیداد تو بھائی نے پھوپھو کے نام کروا دی تھی، حالانکہ پھوپھو کا اس پر کیا حق تھا؟ بھائی نے یہ غلط کیا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ وہ میرے حصے کی جائیداد تھی تو بھائی نے پھوپھی کے نام کیوں کر دی؟ پھوپھو تو اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہیں۔ پھوپھو نے میری شادی کے پہلے دن ہی یہ بات مجھے کہہ دی کہ اپنے سارے کام آج سے خود کرنا شروع کر دو، کیونکہ تم یہاں کوئی مہارانی نہیں، یہاں تمہارے باپ کے گھر کی طرح نوکر چاکر موجود نہیں جو تیرا کام کریں گے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں پورے گھر کا کام بھی کرنا ہوگا۔ پھوپھو کی بات سن کر اویس نے کہا، امی آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ نئی نویلی دلہن ہے، اور کیا نئی نویلی دلہن پہلے دن کام کرنا شروع کر دے گی؟ تب پھوپھو نے کہا، تو اور کیا، آج تک تم نے کوئی نوکرانی رکھی ہے گھر میں؟ اور تمہاری تنخواہ ہی کتنی ہے؟ آخر ایک فوجی کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ اس میں گھر کے اخراجات پورے کروں یا پھر اس مہارانی کو کوئی نوکرانی رکھ کر دوں؟ اویس نے جواب دیا، ابھی جو اس کے حصے کی جائیداد آپ لے کر آئی ہیں نا، اس میں سے ایک نوکرانی رکھ کر دیں۔ پھوپھو نے کہا، وہ میرے حصے کی زمین ہے، اس کے حصے کی نہیں۔ اس کا باپ آج تک میرے حصے کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، خود تو مر گیا، اب مجھے میرا حصہ بھی مل گیا ہے، اب اس کی باقی کی جائیداد پر میری بیٹی عیش کرے گی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اویس میرا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آیا اور بولا، تم اماں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، اماں دل کی بری نہیں، بس یوں ہی دل میں جو بھی آتا ہے کہہ دیتی ہیں۔ مگر اسے کون سمجھاتا کہ وہ میرے مرے ہوئے باپ کو اتنی باتیں کر گئی ہیں؟ میرے دل پر اس وقت کیا گزری تھی؟ مگر میں کیا کہتی، خود بھی بے بس تھی۔ میں تو اپنے بھائی کو اتنی بات نہ کہہ سکی تھی کہ مجھے اس گھر میں شادی نہیں کروانی، جہاں سے آج تک ہمارا باپ ہمیں روکتا رہا، کیونکہ ابا سب کچھ اچھے طریقے سے جانتے تھے، مگر نہ جانے ان ماں بیٹیوں نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا تھا کہ نکاح سے اگلے دن اویس کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، بس آپ ساری تیاری رکھیں، میں 3-4 گھنٹے میں پہنچنے والا ہوں اور پھر مشن کے لیے نکلتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی کل رات تو ہمارا نکاح ہوا ہے اور اب اویس ڈیوٹی پر جانے کا سوچ رہا ہے۔ اویس نے بتایا کہ بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ تم فکر نہ کرنا، میں بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور امی کی باتوں کا برا نہ منانا، میں انہیں سمجھا کر جاؤں گا۔ خیر، مجھے تسلی دے کر اویس اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہوں یا سوگ مناؤں، کیونکہ میرے پاس پھوپھو اس طریقے سے اجنبیوں کی طرح گزر جاتی۔ اب تو مجھے دکھ سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب سے ماں باپ مرے تھے، زندگی میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہ تھی، بلکہ میں تو اپنی زندگی سمجھوتے کی طرح گزار رہی تھی۔ اویس کے سمجھانے کے باوجود پھوپھو اپنی عادتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر بے عزت کرنے میں لمحہ نہ لگاتی، طرح طرح کی باتیں سناتی، گھر کے سارے کام میں خود کرتی۔ آج تک میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں کوئی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر نہ کی تھی۔ سسرال میں آ کر گھر کا ایک ایک تنکا میں خود اٹھاتی۔ مجھے کام کرنا اچھے طریقے سے نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے پھوپھو مجھے 100 باتیں سناتی اور کبھی کہہ دیتی، تمہارا باپ ویسے تو بڑا بنتا تھا، مگر بیٹی کو کچھ سکھایا نہیں۔ وہ میرے مرے ہوئے ماں باپ کو کوستی۔ میں نے بہت بار ان سے کہا کہ آپ مجھے جو مرضی کہیں، مگر میرے والدین کو بیچ میں نہ لایا کریں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مگر پھوپھو کو نہ جانے کیوں مجھے دکھ پہنچا کر بہت تسکین ملتی، وہ یہی بات بار بار کرتی۔ ابھی اویس کو گئے کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھوپھو جوں ہی دروازے پر دیکھنے کے لیے گئی تو وہاں کچھ فوجی کھڑے تھے، وہ گاڑی سے ایک بڑا تابوت نکال رہے تھے۔ تب ایک فوجی نے بتایا کہ اویس نے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ میں دروازے کے بالکل پاس کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا اور میرے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جان گئی تھی اب زندگی میں ایک اور بڑا امتحان میرے سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ پہلے ہی زندگی بہت امتحان لے چکی تھی، نہ جانے اب کون سا زندگی نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ پھوپھو زاروں قطار رو رہی تھی۔
اس کے بعد کون کون میرے شوہر کی شہادت پر آیا مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اویس کی شہادت سے 1-2 دن پہلے ہی یہ ملک چھوڑ کر دبئی گئے تھے، کیونکہ بھائی بابا کا باہر والا کاروبار سنبھالنا چاہتے تھے۔ وہ تو اویس کی شہادت کی خبر سن کر بھی نہ آئے تھے۔ یہاں مجھے کوئی بھی دلاسا دینے والا موجود نہیں تھا۔ پھپھو بیٹھی مجھے بار بار کوستی رہتی، کبھی منحوس کہہ کر بلاتی اور کبھی کہتی کہ تم میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ بہت سی محلے کی عورتیں انہیں سمجھاتیں کہ تمہارے بیٹے نے شہادت حاصل کی ہے، تم کیوں اس بیچاری لڑکی کو ایسے باتیں سناتی ہو؟ مگر پھپھو اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں۔ وہ مجھے جب بھی بلاتی منحوس کہہ کر بلاتی۔ اب تو پھپھو کے ظلم و ستم دن بدن بڑھنے لگے تھے۔ وہ مجھے ہر روز طرح طرح کی نئی نئی اذیت دیتی، مار پیٹ کرتی۔ ذرا سی کسی کام میں تاخیر ہو جاتی تو ڈنڈا اٹھا کر کمر اور ٹانگوں پر دے مارتی۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ مجھ سے لے رہی تھی، یا پھر خود اپنے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں صرف زمین اور جائیداد سے غرض ہے۔ بیٹے کی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن صرف مجھے ہی منحوس کا لقب دینا انہیں اچھا لگتا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے رہے، پھپھو کے ظلم و ستم کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ اب میں اپنی زندگی سے خاصی بیزار ہو چکی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، تب مجھے یوں لگا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے، مگر جوں ہی میں نے نظریں گھما کر دیکھا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں روتے ہوئے دوبارہ سے کچن کو سمیٹنے لگی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ہر وقت میرا دل چاہتا کہ بس روتی رہوں، نہ جانے میں اویس کو یاد کر کے روتی تھی، یا پھر پھپھو کے ظلم و ستم مجھے تنگ کر رہے تھے، یا پھر ماں باپ کی یاد ستاتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے رونے کی وجہ کیا ہے، مگر میرا دل ہر وقت بہت دکھی رہتا۔ اس دن جوں ہی کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، تیری ان جھیل سی آنکھوں سے اترنا ہے اور اس کی چاہت میں ہر حد سے گزر جانا ہے، میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ 1-2 بار پہلے بھی میں نے کچھ اسی قسم کی آواز سنی تھی، مگر تب میں نے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا کہ شاید کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے، مگر وہاں بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ خیر میں نے اسے اپنا وہم جانا اور دوبارہ برتن مانجنے میں مصروف ہو گئی۔ پھر کسی نے محبت بھری آواز میں کہا، تمہاری اس پریشانی سے میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب کی بار تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں ڈرنے لگی کہ اللہ جانے یہ کون ہے۔ اگر پھپھو نے یہ سب سن لیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ میں جلدی جلدی کچن سمیٹ کر کچن سے باہر نکل گئی، مگر پھر اکثر ہی مجھے یہ سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں اپنا کام ختم کر کے صحن میں لگے بیری کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے مجھے بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے سکون کا ذریعہ صرف ایک یہ پیڑ ہے، نہیں تو اس گھر میں مجھے کبھی بھی ایک لمحہ سکون کا میسر نہیں آیا تھا۔ آج بھی میں اپنا سارا کام ختم کر کے بیری کے نیچے آ گئی تھی، کیونکہ پھپھو اب تک سوئی پڑی تھی۔ اسی لیے جب تک وہ سوتی تب تک میں تھوڑا آرام سے وقت گزار لیتی تھی۔ آج بھی بیری کے پیڑ کے نیچے رکھی چارپائی پر جا کر میں لیٹ گئی۔ مجھے اپنے گھر کی عیش اور سکون والا ماحول بہت یاد آیا۔ بڑی سی گاڑی میں گھومنا، اسکول آنا جانا، پاپا کے ساتھ شاپنگ کرنا، وہ سارے سین میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ میں نے تو کبھی یہ بے بسی کی زندگی دیکھی ہی نہ تھی۔ نہ جانے امی ابو مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اور بھائی بھی جا کر دوسرے ملک بس گیا، اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ مگر اس نے کبھی پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا، کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنی بہن کا حال چال ہی پوچھ لوں۔ وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اللہ جانے علینا بھابھی نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا تھا، تبھی مجھے اپنا دایاں کان گرم ہوتا محسوس ہوا، جیسے کسی کے سانسوں کی گرمائش کان پر پڑ رہی ہے اور کسی کے ہونٹ میرے کان کے قریب ہیں۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی ہوئی، تو زندگی کی راہوں میں میرے ساتھ تو چل، میں پھول بن کر تیری راہوں میں بکھر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اب یہ کون ہے، مگر آس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھپھو اندر سو رہی تھیں۔ میں بہت حیران و پریشان ہو رہی تھی
کیونکہ یہ بات تھی بھی حیرانگی والی۔ ایک دن پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی تب کسی نے ایسے ہی میرے کان میں سرگوشی کی تھی، اور اب ایسی آواز تو اکثر مجھے سننے کو ملتی تھی۔ کبھی کوئی مجھے کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ نہ جانے کون تھا۔ تبھی میں جلدی سے چارپائی سے اٹھی اور کہا، کون ہو تم؟ میں پوچھتی ہوں آخر تم ہو کون؟ کیوں مجھے روز روز تنگ کرتے ہو؟ مجھے آواز آئی، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا، بلکہ میں تو تمہارا ساتھ نبھانا چاہتا ہوں۔ میں ڈر گئی، ڈرتی ہوئی بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پھپھو اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے منحوس لڑکی، کیوں بھاگتی ہوئی آ رہی ہے؟ کیا کوئی یار پیچھے لگ گیا ہے؟ ان کی یہ بات سنتے ہی میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ نہ جانے کس بات پر انہیں غصہ آیا ہوا تھا۔ خیر وہ تو ہر وقت غصے میں رہتی تھیں، مگر آج تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائیں گی۔ تب انہوں نے کہا، کھانا بنا دیا ہے؟ مگر میں تو بھول ہی گئی تھی کہ پھپھو کے لیے مجھے پرہیزی کھانا تیار کرنا تھا، کیونکہ کل رات سے ان کا پیٹ خراب تھا۔ میں نے کہا، ابھی بنا دیتی ہوں، بس میں بھول گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور مارنے پیٹنے لگیں۔ ان کے مکے اور گھونسوں سے میری آنکھ پوری طرح زخمی ہو کر سوج گئی تھی۔ نہ جانے کیوں پھپھو کو مجھے مارتے ہوئے ذرا بھی رحم نہ آتا۔ وہ بات تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اپنی تکلیف سے کراہتے ہوئے دوبارہ کچن میں گئی اور جا کر ان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی تھی۔ درد کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں مسلسل روتی جا رہی تھی۔ نہ جانے زندگی مجھ سے اتنا بڑا امتحان کیوں لے رہی تھی۔ میں پھپھو کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتی، مگر وہ کسی طرح بھی خوش ہونے میں نہ آتی تھیں۔ میں بھی ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، تبھی کوئی پھر سے گنگنایا تھا، تیری جھیل سی آنکھوں میں اترنا ہے مجھے، اور اس چاہ کی ہر حد سے گزر جانا ہے۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ آخر کیوں مجھے تنگ کر کے رکھا ہے؟ پہلے کیا میری زندگی میں دکھ کم تھے؟ اب جو تم آ گئے ہو مزید دکھ پیدا کرنے۔ ہو کون؟ سامنے آؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں پھپھو اندر نہ آ جائیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آواز باہر والی سائڈ سے آ رہی ہے۔ تبھی میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو ایک بہت خوبصورت نوجوان کالے جوڑے میں کندھے پر چادر پھیلائے کھڑا تھا۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولا، میں وہ ہوں جو تمہیں زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دے گا، دیکھنا تمہاری زندگی سے یہ غم کے سائے ڈھل جائیں گے اور خوشیوں کی ٹھنڈی ہوا تمہارے دل کو سکون بخشے گی۔ میں بہت حیران ہوئی اور کہا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی تاکہ پھپھو نہ دیکھ لیں، مگر میں حیران ہو گئی کہ وہ پلک جھپکنے جتنی دیری میں کھڑکی سے اندر کچن میں میرا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، پھپھو دیکھ لیں گی، تم جو کوئی بھی ہو فی الحال یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بولا، میں جانے کے لیے نہیں آیا۔ میں اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ تبھی پھپھو کچن میں آئی اور کہنے لگی، منحوس، اب کچھ کھانے کو دے بھی دے۔ ان کی یہ بات سن کر میری تو آنکھیں پھٹ گئیں اور سوچنے لگی کہ بس اب میری شامت آ گئی، آج تو یقیناً پھپھو مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ وہ تو پہلے ہی میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھیں، اب جب یوں کسی اجنبی کو میرا ہاتھ پکڑے دیکھیں گی تو اللہ جانے میرا کیا حشر کریں گی۔ مگر میں حیران رہ گئی، پھپھو مجھ سے جیسے پہلے بات کرتی تھیں ویسے ہی کر رہی تھی۔ وہ بار بار کھانا مانگ رہی تھی، جبکہ وہ کالے جوڑے والا نوجوان ابھی بھی یوں ہی میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، تم میرے آگے ہاتھ نہ جوڑو۔ تبھی کسی نے زوردار تماچا پھپھو کے منہ پر دے مارا۔ اس کے تو جیسے آسان خطا ہو گئے۔ پھپھو نے کہا، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں نے کہا، نہیں پھپھو، میں نے نہیں مارا، میں تو اتنی دور کھڑی ہوں آپ سے۔ وہ لڑکا مسکرا رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تبھی ایک اور زوردار تھپڑ ان کے منہ پر لگا۔ اب کی بار تو ان کا سر گھوم گیا تھا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی اور باہر بیٹھ کر بڑبڑانے لگی تھی، اور مگر وہ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ میری ساس کے منہ پر تھپڑ کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا، میں نے مارا، مگر تم تو اتنی دور کھڑے تھے ان سے۔ وہ بولا، بس دیکھ لو اپنا کمال، ایسے ہی تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ تمہیں زندگی میں بہت سی خوشیاں دوں گا۔ جیسے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار سکتا ہوں تو تمہیں بھی خوشیوں سے مالا مال کر سکتا ہوں۔
پھپھو کو اب محسوس ہونے لگا تھا جیسے مجھ پر آصف کا سایہ ہے یا جنات میرے ساتھ ہیں۔ وہ مجھ سے اب ڈرنے لگی تھیں اور مجھے کچھ بھی برا بھلا کہنے سے پہلے گریز کرتیں۔ اب ان کا رویہ دن بدن میرے ساتھ تھوڑا سا بہتر ہونے لگا تھا۔ وہ ڈرنے لگی تھیں، ڈرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور یہ نوجوان مجھے ہر روز ملنے چلا آتا اور یوں ہی مجھ سے ڈھیر و ڈیر باتیں کرتا رہتا۔ جانے کیوں میں بھی جب تک اس سے بات نہ کرتی مجھے بھی سکون کا لمحہ میسر نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام سارم ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، جبکہ پھپھو بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور وہ ڈرتی رہتی تھی۔ ایک دن اچانک پھپھو کی موت ہو گئی۔ میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اکیلی کیا کروں گی۔ بھائی اور بھابھی نے تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ علینا بھابھی اپنی ماں کی وفات پر گئی اور پھر بھی اس کے بعد انہوں نے نہ کبھی مجھے فون کر کے پوچھا۔ محلے والوں کی مدد سے میں نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں خوش بھی نہ تھی اور نہ خوش بھی نہیں تھی، کیونکہ پھپھو کی موت سے نہ تو میری زندگی میں کوئی فرق پڑا تھا اور نہ ہی میں اپنی زندگی میں کسی خوشی کے آنے کا امکان رکھتی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اب مجھے سارم سے بہت سی امیدیں تھیں۔ جب تک وہ مجھے دکھائی نہ دیتا تو مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں اب اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ سارم ہر روز مجھے ملنے آتا اور میرے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر آتا۔ پھپھو تو بیٹے کی موت کے بعد ہی ساری زمین جائیداد بیچ کر کھا گئی تھی۔ اب کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، صرف ایک یہ گھر تھا جس میں میں رہائش پذیر تھی، کیونکہ میرا کوئی اور آسرا نہیں تھا۔ سارم میرے لیے ہر چیز لے کر آتا۔ ایک دن میں نے اس کے بارے میں ہی سوچو میں گم تھی جب وہ میرے پاس آیا اور بولا، ہمیں یاد کیا اور لو دیکھو ہم آ گئے۔ میں نے کہا تم اچانک کیسے آ جاتے ہو اور اچانک سے چلے بھی جاتے ہو؟ نہ جانے تم کیسے انسان ہو۔ وہ بولا، ارے بس میں انسان ہی تو نہیں ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے خاصا حیران کر دیا۔ یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ وہ بولا، کیا تم میرے گھر چلو گی؟ میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مگر تمہارے گھر والے دیکھ کر مجھے ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ ارے کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ میری ہر خوشی میں خوش ہیں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری خوشی تم سے ہے، تمہیں بے حد پسند کرتا ہوں، بس اسی لیے تمہیں اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، ایک شہید کی بیوہ، کیا وہ تمہاری مجھ سے شادی کر دیں گے؟ وہ بولا، بس یہ میری مرضی ہونی چاہیے، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی یوں ہی گزار دینا چاہتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جوں ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ایک عجیب و غریب سی جگہ پر پلک جھپکتے ہی پہنچ گئی تھی۔ یہ ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈر نما گھر نظر آ رہے تھے۔ میں حیرانگی سے پوچھنے لگی، یہ تم مجھے کون سی جگہ لے آئے ہو؟ تم تو مجھے اپنے گھر لے کر جا رہے تھے نا؟ وہ بولا، میرا گھر تو یہیں پر ہے، اور تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ یہی ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں ایسے ہی گھر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر یہاں تو کوئی گھر ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا، یہاں تو دیکھو نا سارے کے سارے کھنڈرات ہیں۔ بس آؤ تم، میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملواتا ہوں۔ پھر جوں ہی وہ مجھے لے کر ایک کھنڈر نما گھر میں پہنچا تو وہاں عجیب و غریب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی خوفناک شکل کے کچھ لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ میں خوف کے مارے چیخنے لگی۔ وہ بولا، ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی میرے گھر والے ہیں، یہ میری فیملی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ اتنے خوفناک لوگ، یہ تمہارے گھر والے ہیں؟ مگر یہ تو مجھے انسان نہیں لگ رہے۔ ہاں صحیح پہچانا تم نے، واقعی یہ انسان نہیں ہے، مگر انسانوں سے بہترین ہے۔ وہ انسان جو آج تک تم پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ تمہارے تو سگے بھائی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، مگر ہم جنات جسے بھی ایک بار اپنا بنا لیتے ہیں اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں مگر یہ دنیا والے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس انسان کو چھوڑ دیں جس کی چاہت میں ہم فنا ہو جاتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ سارم ایک جن زادہ ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں حیران ہوئی اور پھر اس کے خوفناک شکل کے گھر والے میرے ارد گرد یوں منڈلانے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں، میں بہت خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا، تم جنات سے ہو، تم انسان نہیں، مگر تم نے آخر مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ بولا، میں نے تم سے آج تک یہ بات چھپائی، مگر اب تو تمہیں سب بتا دیا ہے نا۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب سے تمہیں کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ میں تو تمہارا محافظ ہوں۔
میرے گھر والے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ سب میری خوشی میں شامل ہیں، یہ میری خوشی میں خوش ہیں۔ تب وہ سب لوگ میرے استقبال اور میری خاطر مدارت میں لگ گئے۔ میں حیران ہوئی کہ بھائی انسانوں سے اچھے تو یہ جنات ہیں جو دوسروں کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولا بالکل، میں تمہیں واپس لے چلتا ہوں۔ پھر اس کے گھر والوں نے واپسی پر مجھے کچھ تحائف دیے۔ جو ہی میں اپنے شوہر کے گھر واپس آئی تو میں نے یہ تحفے کھول کر دیکھے۔ ان میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں تھیں۔ یہ جنزادہ ہر وقت میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ موجود رہتا، کیونکہ وہ مجھ سے واقعی بے حد محبت کرتا تھا۔ اور آج میں ایک بہت بڑی بوتیک کی مالک ہوں۔ ہر مہینے بہت سے پیسے ضرورت مندوں، بیوہ عورتوں میں بانٹتی ہوں، اور یہ سب کچھ صرف سارم کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر ایک جنزادہ میرے ساتھ ہے جو میری مدد کرتا ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ یہی جنزادہ میرا محافظ ہے، ہر لحاظ سے میری حفاظت کرتا ہے۔ سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ میں اس گھر میں تنہا رہتی ہوں، مگر حقیقت میں میرے ساتھ میری محبت ہے، اور اس محبت کو میں کبھی اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی۔ محبت کا درد وہی محسوس کرتے ہیں جو اپنے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہتے ہیں۔